سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہم نے اپنی گزشتہ گفتگوؤں میں علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کے سوانحی مراحل کا کچھ ذکر کیا تھا۔ آج کی گفتگو میں ہم ان کے افکار و نظریات اور ان کے تصورات کے سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے کا جو سب سے پہلا اور نمایاں تصور ہے علامہ اقبال کا، وہ ان کا نظریہ خودی ہے۔ خودی جو ہے وہ اسے انا یا ایگو بھی کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کے اپنے الفاظ میں خودی کا مفہوم احساس نفس یا تعیین ذات ہے۔ اقبال نے یہ تصور کیوں پیش کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے مربوط انداز میں اسے 1915 میں مثنوی اسرار خودی کے سلسلے کی شکل میں پیش کیا تھا۔ یہ 20ویں صدی کا ابتدائی زمانہ تھا اور اس تصور کے پیش کرنے کا ایک خاص پس منظر ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمان اور دنیا کے دیگر خطوں کے مسلمان بھی استعماری طاقتوں کے غلام تھے۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر رکھا تھا اور ہندوستانی ان کے غلام تھے، اور غلامی جو ہے وہ ایک ذہنیت کا نام ہے۔ غلامی میں انفعالیت، سر جھکا دینا، قنوطیت، جمود، تقلید، تنگ نظری اور اس طرح کی خرابیاں از خود پیدا ہو جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک لیکچر میں یہ کہا تھا کہ ہم ہندوستانی وہ بدقسمت قوم ہے جو حکومت کھو بیٹھی ہے، اور جب حکومت کھو بیٹھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی زوال پذیر ہو گئی۔ اب پھر اس میں مغرب کے اثرات بھی تھے، اور اس وجہ سے مسلمانوں کی حالت خاصی دگرگوں اور ناگفتہ بے تھی۔ اس کا ذکر علامہ نے اس زمانے کی ابتدائی دور کی کچھ نظموں میں کیا ہے، جیسے مثلاً جواب شکوہ کا ایک بند ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتی ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب اصلاح کے لیے ایک تو فرد کی اصلاح ہے اور ایک قوم کی اصلاح ہے۔ فرد کی حیثیت جو ہے وہ ایک دیوار میں ایک اینٹ کی سی ہے، اور جب بہت ساری اینٹوں کو ایک ترتیب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو وہ دیوار بن جاتی ہے، اور اس کی حیثیت ایک قوم کی ہے، اس کی مثال ایک قوم کی ہے۔ تو اقبال سمجھتے تھے کہ ایک تو فرد کی ذاتی اصلاح کی ضرورت ہے، اور دوسری قومی سطح پر بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اپنی مختلف نظموں میں، اردو نظموں میں، یعنی 1915 میں تو انہوں نے اسرار خودی کی شکل میں ایک مثنوی پیش کی، مربوط اور منظم، لیکن اپنی اردو نظموں میں بھی وہ خودی کا احساس دلاتے رہے۔ مثلاً
آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، اور اسی طرح اپنی اصلیت سے ہو، اپنی اصلیت سے ہو واقف ذرا، یا اسی طرح کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو، اور پھر اس کے بعد آگے چل کر مختلف نظموں میں، کہ جیسے ساقی نامہ میں کہا کہ یہ ہے مقصد گردش روزگار، کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ تو خودی کا بیدار ہونا، خودی کا باقی رہنا، اس کا مستحکم ہونا، یہ ان کی کوشش رہی۔ وہ سمجھتے تھے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ دار انسان، ایک ذمہ دار ہستی کے طور پر دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ وہ اپنی خودی کو مستحکم کرے اور اسے پختہ کرے، اور خودی جو ہے وہ خدا کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے۔ اس طرح سے خودی کا تعلق خدا شناسی سے بھی ہے، اور یہ معروف قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ تو خودی جو ہے وہ دراصل ایک عبدیت کی ایک شکل ہے۔ عبدیت یعنی عبد ہونا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور انسان جو ہے اس کا بندہ ہے، اور یہ جو مقام ہے اس کی بندگی کا مقام۔ اقبال نے اپنے جو معروف خطبات ہیں انگریزی، ان میں سے چوتھے خطبے میں یہ کہا ہے کہ یہ عبدیت جو ہے وہ یونیک انڈیویجویلٹی ہے، یعنی ایک یکتا انفرادیت ہے، اور یہی بسا ہے کہ اس انفرادیت کی وجہ سے اور اس جو بھاری ذمہ داری انسان پر عائد کی گئی تھی، اور جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ساری زمین اور آسمان اور پہاڑ اور سب چیزوں کو یہ خلافت پیش کی گئی، نیابت پیش کی گئی، نیابت الہی، مگر سب نے اس بھاری ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی اور وہ اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پاتا۔ لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھانا قبول کر لیا، اور انسان اگرچہ اس نے ذمہ داری اٹھا لی، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہے جو نیابت الہی کا فریضہ انجام دے گا۔ چنانچہ یہ ایک بڑی ذمہ داری تھی، اور جب انسان کو زمین پر بھیجا گیا، اور تو اس وقت اقبال کی ایک نظم ہے کہ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ تو جب آدم کو بھیجا گیا تو اس کو بہت سارے اختیارات بھی دیے گئے، چنانچہ یہ کہا گیا کہ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گدائیں، اور بہت ساری چیزیں اس کے علاوہ۔ تو یہ انفرادیت اور یہ تشخص جو ہے یہ خودی کا ایک سلسلہ ہے۔ اب یہ کہ اس کے لوازم کیا ہیں خودی کے، خودی میں کن چیزوں کی اس کے استحکام کے لیے، اس کی بقا کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثلاً عشق جو ہے، اور عشق بھی بذات خود اقبال کا ایک مستقل تصور اور ایک نظریہ ہے، تو وہ خودی کے لیے ضروری ہے کہ خودی کے اندر عشق کا ہونا یہ لازمی ہے۔ اسی طرح قوت، خودی جو ہے وہ قوت بھی چاہتی ہے، خودی جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ایک مقابلہ چاہتی ہے، پیکار چاہتی ہے، اور اسی طرح خودی جو ہے وہ فقر و استغنا بھی اس کے لیے ایک لازمی چیز ہے، کیونکہ اگر آپ فقر و استغنا کا راستہ اختیار نہیں کریں گے اور دوسروں کے آگے سر جھکائیں گے، دوسروں کے آگے سوال کریں گے، تو اس میں ایک عنوان ہے
کہ خودی از سوال ضعیف می گردد، کہ جب آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو انسان کی خودی جو ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے، وہ ضعیف کرتی ہے، اور اگر اس کو آپ مستقلاً اس طرح سوال کرتے رہیں گے تو آخر کار وہ خودی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ علامہ اقبال نے اسی مثنوی میں ایک جگہ یہ کہا ہے کہ خود فرودہ از شتر مثل عمر، الحذر از منت غیر الحذر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تو اپنے اونٹ سے، اپنی سواری سے نیچے اتر، الحذر اور ڈرو، از منت غیر الحذر، دوسروں کا احسان اٹھانے سے ڈرو اور اس سے بچو۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے اور ان کے ساتھ صرف ایک غلام تھا، ایک گھوڑا تھا جس پر وہ سوار تھے، اور اس پر بھی وہ باری باری سفر کیا کرتے تھے۔ جب وہ سواری کرتے تھے تو غلام پیدل ساتھ ساتھ چلتا، اور پھر جب غلام سواری کرتا تو حضرت عمر پیدل سفر کرتے تھے۔ تو جس ایک مرحلے میں جب وہ گھوڑے پر جا رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک چابک تھا جس سے وہ گھوڑے کو چلا رہے تھے، تو وہ چابک گر گیا۔ اب ان کے ساتھ ساتھ غلام چل رہا تھا ان کا، لیکن انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس سے سوال کریں، اس سے کہیں کہ بھئی یہ گھوڑا مجھے اٹھا دو، حالانکہ یہ معمولی بات ہے۔ وہ خود اترے گھوڑے سے، خود فرودہ از شتر مثل، اور نیچے اتر کر انہوں نے وہ گھوڑا اٹھایا اور پھر اپنے سواری کے اوپر بیٹھ گئے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے خودی کا مفہوم سمجھانے کے لیے کئی طرح کی حکایات بیان کی ہیں اسی میں۔ مثلاً ایک حکایت جو ہے وہ ایک پیاسے پرندے کی حکایت ہے کہ اسے پیاس لگی اور اس نے دیکھا کہ ایک قطرہ سا پانی کا وہ پڑا ہوا ہے، وہ آیا، نیچے اترا اور الماس، اور اس نے اس کے اوپر، اس قطرے کے اوپر ٹھونگا لگایا اور اس کو پینے کی کوشش کی، مگر اس کی چونچ جو ہے اس سے ٹکرا کر رہ گئی۔ تو اس نے دیکھا تو وہ ایک الماس تھا، ہیرا سفید رنگ کا۔ پھر اس کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک پتے پر شبنم کا قطرہ ہے، تو اس نے جا کے اس کو پی لیا۔ تو اب یہاں وہ حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ اس نے شبنم جو ہے اس نے یہ پوچھا الماس سے کہ اس نے مجھے تو وہ اس نے میرا تو وجود اس نے ختم کر دیا اور تم باقی ہو۔ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں ٹھوس ہوں، میری خودی مستحکم ہے، اور تم جو ہے ایک پانی کی طرح ہو، تو تمہیں اس نے پی لیا ہے۔ اسی طرح ایک الماس و زغال کی حکایت بیان کی ہے۔ ایک الماس تھا اور ایک زغال تھا، یعنی کوئلہ جو نسبتاً نرم ہوتا ہے۔ تو وہ جو کوئلہ ہے وہ اس نے یہ کہا کہ الماس نے یہ کوئلے نے یہ شکایت کی کہ الماس جو ہے تمہیں تو بادشاہوں کے تاجوں کی زینت بنایا جاتا ہے اور مجھے بھی ہے وہ بھٹی میں جھونک دیا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے الماس نے یہی کہا کہ میں ایک ٹھوس حیثیت، میری خودی مستحکم ہے اور میں ٹھوس حیثیت رکھتا ہوں، اور تم جو ہو وہ نرمی ہے تمہارے اندر، اس لیے تمہیں اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اقبال نے خودی کی تربیت کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے بھی اس طریقہ بتایا ہے، اور وہ 3 مراحل ہیں اس کے جس میں اس کی خودی کی تربیت ہوتی ہے۔ ایک تو ہے اطاعت الہی، یعنی سب سے اہم بات یہ ہے کہ خودی کا استحکام جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دے دے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو اس کو بلا چون و چرا بجا لائے۔
اور یہی عبدیت ہے. بندے کا کام اللہ کا کام حکم دینا ہے اور عبد کا کام اس کی پیروی کرنا ہے، اس کو بجا لانا ہے. دوسری چیز ہے ضبط نفس، کہ انسان کے اندر اتنا ضبط نفس پیدا ہو جائے کہ وہ تکلیفوں میں بھی، پریشانیوں میں بھی، مصائب میں بھی نہ گھبرائے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ ضبط نفس بھی پیدا کر لے گا اپنے اندر، اطاعت الہی میں بھی وہ ہو جائے گا، تو اس کے نتیجہ یہ ہے کہ وہ نیابت الہی کے مقام پر فائز ہو جائے گا. یعنی پھر وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور اس کا نائب بن جائے گا، اور پھر وہ ساری دنیا جو ہے اس کے مقابلے میں نیچ ہوگی اور وہ ساری دنیا پر غلبہ حاصل کر لے گا. تو اس طریقے سے علامہ اقبال نے خودی کا نظریہ پیش کر کے انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب تک آپ اپنی خودی کو مستحکم نہیں کریں گے اور یہ صفت اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، اس وقت دنیا میں کامیابی اور کامرانی مشکل ہے. اور پھر یہ خودی کا نظریہ پیش کرنے کے بعد اس کا ایک رد عمل بھی ہوا ہے، اس کا ذکر ہم اگلی گفتگو میں کریں گے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا.